کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ اس کے اندر امانت داری، دیانت داری، صداقت اور ایفاء عہد ہے یا نہیں، وعدے کو پورا کرنے والا ہے یا نہیں۔ سرکار نے فرمایا جس میں ایفاء عہد نہیں، وعدے کا لحاظ نہیں، اس میں ایمان نہیں، فرمایا سرکار نے۔ تو دوستو اتنی اہمیت ہمارے دین میں اس کی بتائی گئی، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم شکلوں کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، اپنے روزمرہ کے معمولات کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ چیزوں سے ہماری اور خالی ہے، جس کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی قرار دیا ہے ایمان کے لیے، ادھاری ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے لوگ جو ہے ان پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ کوئی مسائل، کوئی اختلافات محلوں میں، غیر مسلم قوموں میں اگر ہو جاتے، اس کی صلح کی یا اس بارے میں کوئی حل نکالنے کی بات ہوتی تو محلے میں فلاں مولوی صاحب کو بلا کے لے جاؤ، وہ فلاں مسلمان صاحب کا نام دیا جاتا تو ان کو طلب کرو، کیوں ان کو اعتماد ہوتا تھا کہ یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے، ان پر اعتماد تھا کہ وہ اگر کسی بات کا وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، ان کو اگر امین بنایا جائے گا تو یہ حقیقی معنوں میں امین ثابت ہوں گے۔ لیکن آج عالم یہ ہے، کئی موقعوں پر ہم کو شرمندگی اٹھانی پڑتی، غیر قوم کے سامنے جب ہمارا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں ارے ایسے ویسے ان کا نام مت لو۔ اللہ اکبر، کتنی افسوس کی بات ہے۔ وہ قوم جس نے دنیا کے سامنے اخلاق و کردار کا وہ نمونہ پیش کیا تھا کہ لوگوں نے صرف اس کی وجہ سے اپنے سابقہ ادیان کو چھوڑ کر دین اسلام کو جو ہے اختیار کیا تھا، آج وہ قوم کا یال ہے۔ پھر اس میں کوئی مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے، امانت داری، دیانت داری، فائد مرد اور عورت سب کے لیے ضروری ہے۔ امانت کے بارے میں آپ سن لیں کہ آج اگر کوئی امانت داری کا مفہوم اپنے نزدیک کچھ سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کچھ اس کے پاس لا کر رقم رکھا دے، اس کو وہ DNA واپس کر دے تو وہ امین ہو جائے۔ ہاں بے شک یہ امانت داری ہے، لیکن امانت کا جو ہے یہ محدود مفہوم ہے۔ امانت کا جو لفظ ہے اس کے لیے بڑا وسیع مفہوم دین اسلام نے دیا ہے۔ امانت ہر وہ ذمہ داری جو کسی کے تئیں ہے اس کو وہ DNA ادا کرے تب وہ امانت دار بنی ہوگا۔ ایک شخص جو اپنے گھر کا سرپرست ہے، یاد رکھو وہ بھی امین ہے۔ ایک شخص جو عوام کی ذمہ داریاں اس کے تئیں ہے وہ بھی امین ہے۔ مثلا ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمان، یہ وزراء، یہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، یہ سب عوام کے امین ہیں۔ ان کے پاس جو عوام کے تئیں ذمہ داریاں ہیں اس کو اگر وہ صحیح طور پر ادا کرے تو صحیح معنوں میں امین ہے، ورنہ کھائیں۔ مذہبی اداروں کے وہ ذمہ دار وہ امین ہے، مسجد کا متولی، مسجد کا صدر امین ہوتا ہے۔ ایسا ہی کوئی بڑا عہدیدار جو ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے جو اس کے ذمہ داریاں ہوتے ہیں اس کا وہ امین ہوتا ہے۔ لیکن کیا آج کے دور میں انسان اس کو امانت سمجھ رہا ہے جو ذمہ داریاں اس کے تئیں؟ اس کو تو انسان اپنے لیے راس المال سمجھ رہا ہے، مال غنیمت سمجھ رہا ہے کہ جو ملا اس کو کھا جاؤ۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے امانت اٹھا لی جائے گی۔ کیا علامات ہے قیامت میں سے؟ وہ سلسلہ تو شروع ہو گیا، اب انتہا تو قیامت تک پہنچے گا، لیکن امانت داری باقی نہیں۔ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ کسی کو ذمہ دار بنائیں کسی مسلمان کے کسی ادارے کا یا کسی اور تنظیم کا تو وہ کیا کر سکتا نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح صداقت، سچائی، اس کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، بیٹھو تشریفیاں، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ نہ صرف تم سچے بنو بلکہ رہو بھی سچوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا تاکہ ہمیشہ سچ کے عادی بنے رہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے برعکس جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہا ہے۔ اور حدیث میں سچ بولنے کی تاکید آئی ہے، اس کی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے سچ بولتا ہے تو سچ جو ہے اس کو نیکی کی راہ پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیقین میں اس کا شمار کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور کاذبین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی عادی ہو جاتا ہے۔ تو ماحول جب جھوٹ کا بن جاتا ہے تو جھوٹ اور سچ میں آدمی فرق نہیں کر پاتا، عادی ہو جاتا ہے، سیدھی سیدھی
سچی سچی بات کو بھی گھما پھرا کر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. وہ ایمان نہیں ہے. آپ صبح سیدھا سوال کرتا ہے کہاں گئے تھے, آپ لوگوں کی مثال دیتے تو کہاں گئے تھے کا جواب ہی نہیں دیتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو انسان کی مزاج بنتی جاتی ہے. جھوٹ نہیں کہنا ہوگا لیکن سیدھی بات کا سیدھا جواب دینے کے لیے بھی اس کے پاس جو ہے موقع نہیں ہوتا, طبیعت کشی بن جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے مجدین نے کہا سچ کہا کرو. سچ سے جو ہے عمر میں برکت ہوتی ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اور بڑے فضائل میں عمر نہیں ہے میرا سیرت میں بیان کرنا ہے, لیکن یہ بھی سیرت کا اہم ترین حصہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ رب العزت نے کائنات میں بھیجا اس لیے تاکہ لوگ سارے جو ہے آپ کو اپنا نمونہ, اپنے لیے نمونہ بنا کر اپنے اندر یہ اوصاف اور کمالات پیدا کریں, سچے معنوں میں آقا کے غلام بن جائیں. اس کے علاوہ ایفا ہے وعدے کو پورا کرنا, ووفوا بالعہد, اللہ تعالیٰ فرماتا وعدے کو پورا کرو, حکم ہے, امر ہے. ووفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, کہ بے شک وعدوں کے متعلق تم سے قیامت کے دن پوچھو گے. معمولی بات سمجھتے ہیں کسی سے وعدہ کر دینا, وعدہ کرتے وقت جانتے ہیں اس کو پورا نہیں کر سکیں گے مگر اس کو ٹالنے کے لیے وعدہ کر دیتے ہیں. جھوٹ ہے اور یقینوں کا تعلق اصل صداقت کس ہے؟ صداقت تو صداقت ہے ہی, امانت داری بھی ایک طرح کی صداقت ہے اور ایفا ہے بھی ایک طرح کی صداقت ہے. آدمی میں صداقت ہوگا تو وہ وعدے کا بھی سچا ہوگا, جو چیز جیسی ہوگی اس کے ساتھ ویسے ہی وہ جو ہے معاملہ کرے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا پیشہ کیا کرتے تھے. یہ سنت ہے, مسلمان کو معلوم کافر کر کے یہ سنت جو عمل کرتا. اعلان نبوت سے قبل بھی آقا تجارت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ سرکار کے ایک تجارت کے ساتھی سرکار سے جو ہے معاملہ کیے, اس کے بعد حضور سے عرض کیے کہ آپ یہاں انتظار کیجیے میں ابھی آتا ہوں. تو حضور ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کروں گا. نہیں وعدہ کیا حضور نے, وہ چلے گئے. گھر جانے کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے, بھول گئے کہ انہوں نے سرکار سے یہ آنے کا وعدہ کیا تھا اور سرکار ان سے ٹھہرنے کا وعدہ کیے. 3 دن کے بعد یاد آیا, دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آقا سے وعدہ کیا تھا تو دیکھا کہ حضور وہیں تشریف فرمائے. اور جب سرکار کے قریب پہنچے تو سرکار نے ان سے کوئی بات ایسی نہیں کی جو ان کو ناگوار گزرے, اس لیے اتنا فرمایا تم نے مجھے جو ہے بڑی تکلیف دے دی. اللہ 3 دن انتظار کرا دیا, یہ تھا وعدہ. ایسا کوئی وعدہ کرتا ہے؟ تو میرے آقا کی زندگی ہر معاملے میں بہترین مثال بہترین نمونہ ہے. تو دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت پاک سے جو درس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان باتوں کا درس حاصل کریں, اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں. امانت داری, دیانت داری, صداقت قدم قدم پر ہمارے جو ہے عمل کا حصہ ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جو ہے مستقر کرنے والا کردار تھا. تو کافروں کی وہاں جا سکتی, سارے ان کے حربے فیل ہو گئے. بد کلامی, بہتان ترازی, بے ادبیاں, گستاخیاں یہ سب کیے جا رہے تھے, لیکن مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. پریشان ہو گئے. آپس میں ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی, ہر میں کاموں میں بیٹھ کر اپنے جو ہے ناجائز منصوبے بنایا کرتے تھے. ایسے مقدس مقام پر جہاں آدمی جانے کے بعد اس کی فکر سے اللہ ہی اللہ ہونی چاہیے, لیکن سارا وہ ماحول گندا کر دیا تھا ان لوگوں نے. آپس میں مشاورت ہوئی, ان لوگوں نے طے کیا کہ کیوں نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صلح کی بات کی جائے, کیونکہ یہ سب انداز اختیار کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, وہ غالب بھی آتے جا رہے ہیں. تو ساروں نے اتفاق کیا. ادبا بن ربیعہ وہ جو بڑا چل زبان کا لوگوں میں گفتگو کرنے کی معمولی صلاحیت ہوتی ہے, تو ویسے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس کو مقرر کیا گیا, جاؤ بات کر دیا, حاضر خدمت ہوا. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے اجداد کو جہنمی کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے عبادتوں کو شرک اور کفر کہہ رہے ہیں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہم کو اب تک بھی نہیں معلوم, اس سے آپ چاہ رہے ہیں کیا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ ہم پر حاکم اور بادشاہ ہو جائیں تو آپ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں, ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں.
یہ سودے بازی کے لیے آیا، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے بہت سارا مال دولت آپ کو حاصل ہو جائے تو فکر نہ کیجیے، ہم سارے مل کر اتنا سونا چاندی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے کہ اس کے بعد پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، آپ سب سے زیادہ آپ میں دولت ترین انسان بن جائیں گے۔ یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لیں تو عورت میں جو عورت چاہے آپ پسند کر لیں، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو وہ کہے جا رہا ہوں، اس کے بعد سرکار پاک ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بات کر چکے؟ کہا کہ ہاں۔ تو میں سنو میرا جواب یہ، اور قرآن پاک کی آیات سرکار نے تلاوت جس کا مضمون تھا کہ اگر یہ اپنی اسی روش پر قائم رہے تو ان کو عاد و سمود کو جو عذاب پہنچا تھا اس کی خوشخبری سنائی۔ جب وہ آیات میرے آقا پڑھ رہے تھے تو اس کافر پر ایسی حیرت طاری ہوئی کہ اپنا ہاتھ سرکار کے دست پر رکھ کر کہنے لگا بس بس اے محمد عربی، کچھ اور مت کہو، تمہارے یہ کلام سے میرا دل بگڑ جا رہا۔ واپس لوٹ رہا، جب اپنے ہواریوں میں آنے لگا تو وہ دیکھ کر جو ہے آپس میں کہنے لگے کہ جب گیا تھا بڑا جوش و خروش تھا، اب مایوسی اس میں نظر آ رہی ہے۔ قریب پہنچا تو کہنے لگا کہ اے میرے ساتھیوں، محمد عربی کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے تو وہ سارے عرب پر غالب آ جائیں گے، اور اگر عرب پر غالب آ جائیں گے تو تمہاری بھی عزت بڑھ جائے گی کیونکہ تم بھی ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور اگر وہ غالب نہیں آئیں گے اور جھوٹے ہیں تو خود عرب ان کو کھانا کرنے گا۔ تو یہ سن کر وہ لوگ جو ہے برا بھلا کہے اس کو تو گیا تھا اور بات ختم ہو گئی۔ پھر جو ہے اپنی روش پر آگے ظلم و زیادتی، صحابہ کو اذیتیں دینا سلسلہ چلتا رہا۔ اس اثنا میں نبوت کے 5ویں سال دو عظیم ہستیاں مشرف اسلام ہیں، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اور یہ دو ایسی ہستیاں تھیں جو عرب میں بڑے بہادر، ایسے جید کے ان کے جو ہے چرچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بازاروں میں سے گزرتے تو لوگ اپنے جو مشغولیات میں گفتگو وغیرہ میں ہوتے تو آپ کے گزرنے کے مقام پر وہ سناٹا سا جاتا، ایسے بہادر تھے۔ حضرت حمزہ بھی ایسے جید زبردست شکاری تھے، ان کا مشغلہ تھا شکاری کرنا۔ تو حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل لعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیا، برا بھلا کہا، اور آگے بڑھ کر اس لعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترازی بھی کر دی۔ یہ واقعہ سارے مکہ شہر میں مشہور ہو گیا کہ ابو جہل نے کیا کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ میں نہیں تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ شام کو جب واپس آئے تو ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے آج بہت زیادتی کر دی۔ سن کر خون کھول گئے، ابو جہل کے گھر پہنچ گیا، سیدھا آواز کی باہر نکلا تو پوچھا کہ ابو جہل، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ گستاخی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو غصے میں آپ نے اپنی کمان سے اس کے سر پر مارا، سر پڑ جائے، خون بہنے لگا۔ اس کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے تو ابو جہل نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ سوچ کر کہ بنی ہاشم اور اس کے خاندان والوں میں جھگڑا نہ ہو جائے، کہا کہ ان کو چھوڑو، اس لیے کہ میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ آج کچھ